بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مرتے وقت انسانوں کی دل سے سب کچھ نکل جاتا ہے اور سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، اپنا بینک بیلنس، گاڑیاں، عزیز و اقارب، دوست، رشتہ دار۔ مرنے والا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر سنو، مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، ان کو سامنے بیٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم و ارمان میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص موت اور زندگی سے لڑ رہا تھا، مرنے والا موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ ہمارے پاس آئے، حضرت آئیے، ہمارے یہاں ایک شخص مرنے والا ہے، اسے آ کر کلمہ پڑھائیے، قرآن پڑھنے کی تلقین کرے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس شخص کے پاس پہنچ گیا، وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے آس پاس اس کے رشتہ دار، عزیز اور قرین کھڑے تھے، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھی، شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو رو کر بولنے لگا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرے بچے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! نہ اسے اپنی کمائی ہوئی بینک بیلنس یاد آیا، نہ گاڑی، نہ بنگلہ، نہ اور کچھ، نہ رشتہ دار، نہ پڑوس، نہ اپنا ماں یاد آیا، نہ باپ یاد آیا، صرف یاد آیا تو اپنا بچہ۔ تو اس شخص کے بچے دوڑ کر آئے اور کہنے لگے کہ جی ابا حضور، اور اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر وہ مرنے والا کہتا ہے کہ میری بیوی کہاں ہے؟ پھر اس کی بیوی دوڑ کر آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اب وہ کہتا ہے کہ تمہیں دیکھ کے میرا دل روتا ہے، میرے آنکھیں رو رہا ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچے کا کیا ہوگا۔ انسان جب مرتے وقت اپنے بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے تو یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، بلکہ وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد ان پیاسے پیارے بچوں کا کیا ہوگا، میرے پیاسے بچوں کو کوئی پانی دے گا بھی یا نہیں، میرے بھوکے بچوں کو کوئی کھانا کھلائے گا یا نہیں، میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز و قریب میں سے، میرے دوستوں میں سے، میرے بھائیوں میں سے، میرے بہنوں میں سے میری طرح کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا، ان یتیم بچوں کا کیا بنے گا۔ ان کی آنکھیں رو رہی ہے، چھم چھم برس رہی ہے۔ تو وہ شخص بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کیجیے گا، خدارا ان میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دینا، ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میرے قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میرے قبر کو نور سے بھر دے گا، میرے قبر کو روشن کر دے گا، میرے بچوں کی منہ سے نکلنے والا یاسین القرآن مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے گی، خدارا میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دینا، ان کو دین کی تعلیم ضرور دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کے تمام بھائیوں کے سامنے گزارش کرتا ہوں، آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، دین کی بھی تعلیم دیں۔ دوستو، تم لوگوں نے کیا وہ واقعہ نہیں سنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزار ہوا، آپ نے دیکھا کہ قبرستان کے ایک قبر کے اندر ایک مردے کو بہت دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، بندہ قبر عذاب میں مبتلا تھے، ان کا قبر جہنم کے ایک گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گیا تھا، مردہ عذاب میں مبتلا تھا، چیخ و پکار کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چل گئے، کام کرنے کے بعد جب واپسی کی، جب اسی راستے سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہی شخص، وہی قبر جس کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، جس کا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن چکا تھا، وہ ابھی پھولوں کی بغان میں ٹہل رہے ہیں، اس کا قبر کا عذاب معاف کر دیا گیا ہے، اس کا قبر جنت کے ایک باغوں میں سے باغ بن گئی۔ تو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے کہنے لگا کہ اے اللہ، میں نے جب یہاں سے گزرا تو ایک قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد ایک قبر جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہے موسیٰ، یہ شخص مرتے وقت اپنے بیوی کو حاملہ کر چھوڑا تھا، بیوی کا بچہ پیدا ہوا، بچہ جب بڑا ہوا تو اسے مسجد میں بھیجا،
मदरसे में भेजा। जब उसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई, अल्लाहु अकबर, जब उस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी, उसके बिस्मिल्लाह पढ़ने की वजह से, तो ए मूसा, मुझे हया आता है कि बच्चा मेरा नाम ले और मैं उस बच्चे की बाप को जहन्नम में डालूं। ये मेरी रहमत गवारा नहीं करती। इसीलिए कहता हूँ कि प्यारे दोस्तों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे। अगर आप चाहते हैं कि आपका कब्र रोशन हो, आज आप कब्र में बिल्कुल ना आए, तो अपने बच्चों को कुरान शरीफ की तालीम जरूर देना। तो प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में। तो हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, वो शख्स मरता हुआ कहता रहा कि मेरे बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना, उसे कुरान की तालीम देना, उसे मदरसे में भेजना। ये कहते हुए एकदम उसकी जबान लड़बड़ाने लगी, एकदम से उसका होंठ कांपने लगे, उसका बदन कांपने लगा। मौत का फरिश्ता रूह निकालने के लिए आ गया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं, जब इंसान की रूह निकलती है तो उसका मुंह खुल जाता है। जब इंसान की रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुला रह जाता है। इंसान की रूह निकलती हुई जब ऊपर तक जाती है, जब दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है, तो वो ये लम्हा होता है कि इंसान दुनिया में पहली बार मौत के फरिश्ते को और शैतान को भी देखता है। ये वो वक्त होता है जब रूह दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है। ये वो मरहला होता है जब इंसान शैतान और फरिश्तों को देख रहा होता है। एक तरफ शैतान उसके कान में वसवासे देते हैं, दूसरी तरफ जबान उसके ईमान के अल्फाज निकलने लगता है। अगर इंसान नेक होता है, इबादती होता है, नमाजी होता है, अल्लाह का नेक बंदा होता है, तो फिर उसका दिमाग उसके जबान को कलमा पढ़ने की तलकीन करता है, अल्लाहु अकबर, कुरान पढ़ने की तलकीन करता है, दरूद पढ़ने की तलकीन करता है। ये तभी होता है दोस्तों जब इंसान नेक हो। अगर इंसान नेक नहीं होता तो फिर उसका जो दिमाग है वो अजीब हैबत का शिकार हो जाता है और इंसान शैतान की मशवरे को कबूल कर बैठता है। जब इंसान शैतान की वसवासे को कबूल कर बैठता है तो तब कोशिश करता है कलमे पढ़ने की, लेकिन वो पढ़ नहीं पाता। मोहतरम दोस्तों, आज हमारी आंखें खुली हुई है, हमारी सांसें चल रही है, आज हम जिंदा हैं। काश मेरी ये बातें आपके दिल में उतर जाए। ये जिंदगी के लम्हे आपके और मेरे लिए नियामतें हैं। आखिरियत के लिए कुछ इकट्ठा कर लो, मरने से पहले कब्र की रोशनी के लिए कुछ इकट्ठा कर लो, जहन्नम के अजाब से बचने के लिए कुछ जमा कर लो, कुछ इकट्ठा कर लो। मालूम नहीं कि फुर्सत मिले या ना मिले, मालूम नहीं कि फिर जिंदगी मिले या ना मिले। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि इस तरह की वीडियो आगे देख सके। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।